انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ. کیوں؟ انما اللہ الہ واحد، اللہ کتنے ہیں؟ انما اللہ الہ واحد، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے. سبحانہ، اللہ شرک سے، کمزوری سے، اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور آگے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. وہی گل ہے، کل کائنات کس دی ہے؟ اللہ دی. رب العالمین نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اس بات میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی انسلٹ اور توہین نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. عیسائی انہیں اللہ کا بندہ کہنا کیا سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ کی. تے کچھ لوگ ساڈے وچ بھی امت محمد وچ بھی نبی نو بشر سمجھنے وچ کے کہنے نبی دی بولو کیا ہو گئی ہے؟ انسلٹ ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے. لہذا وہ کہنے اس توہین تو بچ جاؤ. اس توہین تو بچ کے انہاں جڑا راہ اختیار کیتا او سدھے جا کے کھڈے وچ پے تباہی اور بربادی اور ہلاکت دا گڑا چوز کیتا ہے. شرک کی گندگی میں گرفتار ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ. عیسیٰ بولو اللہ کے کیا ہیں؟ عبدا للہ. اللہ کیا ہیں؟ وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، تین الہوں میں سے ایک الہ بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کا بندہ ہونا انسلٹ کی اور توہین کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کیا کہنے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کی بہترین اعلیٰ ترین خاص مخلوق ہے. اور اللہ کا مقرب فرشتے ہونا ان کی کوئی توہین اور انسلٹ نہیں ہے. ما المسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروا، وہ فرمایا اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی رسول جو گزرے ہیں وہ انسانیت کے خاندان اور اسی قنبے سے گزرے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ تھی، پاک باز تھی، طاہرہ تھی، مطہرہ تھی. اور فرمایا کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ اور مریم دونوں بولو کیا کرتے تھے؟ اور جو کھانا کھائے وہ الہ ہو سکتا، معبود ہو سکتا، وہ حاجت روا ہو سکتا، وہ مشکل کشا ہو سکتا. کھانا ضرورت ہے، کھانا حاجت ہے، اور حاجت روا وہ ہے جو حاجات سے بولو پاک ہو. اور جسے کسی چیز کی احتیاج ہو، جسے کسی چیز کی محتاجگی ہو، جسے کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ کبھی بھی حاجت روا ہو سکتا. پوری انسانیت سے کوئی ایک انسان ڈھونڈ کر کے لاؤ جو کھانے پینے سے کیا ہو بولو پاک.
وہ آیت فرمایا جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے سوا، اور جن جن کو تم مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہو، کوئی معمولی بولو ہستیاں ہو سکتی، وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں، لیکن رب تعالی فرماتا ہے اس کے باوجود فلا یملکون کشف الضر، رب کہتا ہے تکلیف کو وہ ہٹا سکتے، قوموں کے حالات بدل سکتے نہیں ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جب انبیاء کے اندر یہ پاور اور یہ اختیار انہیں اللہ نے نہیں دے رکھا ہے، تو اور کسے باغ دی کڑی مولی نے جنہیں نماز ہی نہیں آتی۔ رب تعالی نے ایک مقام پر کیا خوب کہا، فرمایا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، بات سنیو، عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا سمجھنے والوں، مشکل کشا سمجھنے والوں، انہیں معبود سمجھنے والوں، اور رب کہتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے کام آئے، کس کے پاس یہ پاور ہے، کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی جو وہ ضرر اور تکلیف اگر پہنچانا چاہیں تو پھر انہیں بچا کر کے دکھائے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو، الفاظ کیڑے نے، کیڑے الفاظ نے؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلکا، بولو ان یہلکا، یہلکتا کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ ہلاکت ہے نا، یعنی موت کی نیند اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلا دے، واہ، اور صرف عیسیٰ کو نہیں، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اور ان کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور روئے زمین پر جتنے بھی خلق ہے، ساری مخلوق کو اگر رب تعالی ہلاک کر دے تو قل فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ کس کے اندر اختیار ہے کائنات کو بچانے کا؟ اللہ ایک سوال کیتا ہے، اس ضرورت اس امر دیئے ایک جاندی نہیں گندگی سڑے اندروں۔ محبت نال بیڑے غرق ہوئے نے لوکاں دے، انبیاء علیہم السلام سے محبت حق ہے کہ سب سے زیادہ کی جائے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت کے اندر اتنا غلو اور زیادتی کی جائے کہ ان کو انہی کے مقام سے اٹھا کر کے خالق کے مقام پہ بٹھا دیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے نہ بڑھاؤ، لوگوں مجھے نہ بڑھاؤ، نہ اتنا چڑھاؤ، میری شان میں اتنا غلو نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھایا، اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بندہ نہیں رہنے دیا بلکہ ابن اللہ کہہ دیا۔ انما انا عبد، لوگوں میں محمد کا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ بولو عبد، کیا ہوں؟
आबुदुन, अब तक के माना करोगे, बोलो मैं अल्लाह का बंदा हूं। फकूलू आबुदुल्लाह, और तुम्हें भी मैं हिदायत करता हूं, कहो अल्लाह का बंदा, व रसूल हूं, और उसका रसूल। ये मेरा सही तारुफ है। माजी के अंदर जब जब लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके गैरों को मुश्किल कुशा व हाजत रवा समझा बनाया, और वही बात वो कोई मामूली हस्तियां नहीं थी। कुरान कहता है वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाआ वला यगूस व यऊक व नस्रा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कहने लगी ला तज़रुन्न आलिहतकुम, अपने इलावा नू न छड़ियो, वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नस्रा। फरमाया वद को, सुआ को, यगूस व यऊक और नस्र को नहीं छोड़ना। ये कौन लोग सन? इमामुल अंबिया ने हदीस बुखारी और मुस्लिम की वजाहत करते हुए फरमाया हाज़िही अस्माउ रिजालिन सालिहीन। तर्जमा आ गया है। हाज़िही, हाज़िही ये, अस्माउ बोलो नाम, रिजालिन मर्दां दे, सालिहीना आम मर्द नहीं बल्कि नेक लोगों के नाम थे ये। वद, यऊस, यऊक, नसर, सुआ। मिन कौमि नूह, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ये पारसा लोग थे, पाकबाज लोग थे, बड़ी आला तरीन हस्तियां थी, अल्लाह के बुरगजीदा बंदे थे। लेकिन हुआ क्या, फलम्मा हलकू, जब वो इस दुनिया से बोलो चले गए, दुनिया तू जदों नेक लोग चले जान ना, इत्थे भी लोगों ने कुछ किया होया है, जिन्हां नाल मुहब्बत होंदी है उन्हां दी बड़ी पिक्चर बना के ते जनाब चस्पा कीतियां होईयां ने घरां विच, बड़ियां बड़ियां पिक्चरां। और फिर मैं कहना ये कौम नूह ही है, ये ओही कौम है, ओही कौम है। उन्हें भी क्या कीता, जदों ये लोग दुनिया तो टुर गए तो फिर आ गया शैतान। औहा शैतानु इला कौमिही, शैतान ने फिर वसवा डालिया उस कौम नू, वसवसा डालिया कि क्या करो भाई, वो नेक लोग टुर गए ने, हुण तुहानू क्या करना चाहिए। अन अंसिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसून फीहा अंसाबा। बुखारी मुस्लिम दी हदीस पढ़ रहे हैं। फरमाया जिथे जिथे ए पंज पीर बेंदे सन ना, पंज अल्लाह दे वली बेंदे सन, बरगुजीदा पंज हस्तियां जिथे जिथे ए बेंदियां सन ना, उथे एवें करो कि पंज पत्थर नसब कर दियो यादगार दे तौर ते, और फिर वसम्मू बे अस्माइहा, और उन्हां पत्थरां दे ओही ना रखो जेड़े ना उन्हां हस्तियां दे सन। बोलो समझ आ रही है बात कि नहीं? ये पट्टी किस पढ़ाई है उन्होंने? शैतान। यार लोग सन, फफालू, उन्हें जनाब फौरन अमल किया। नेक लोग ने उन्हां दी याद दे अंदर जनाब ओ सुआ है, ओ यऊस है, ओ यऊक है, ओ नसर है, ए उन्हां दियां मजलसां, उन्हां दियां बैठकां, उन्हां दियां जगह ने उन्होंने वेख वेख के ताकि असी भी इबादत के अंदर एक्टिव रहिए। पैगंबर ने फरमाया वलम तौबत, लेकिन उनकी बोलो इबादत की, उनकी इबादत की नहीं की। अरबी माशाल्लाह सारे नु आंदी है। वलम तौबत,
انہاں دی عبادت کیتی نہیں گئی۔ ہویا کہ وے ایک وقت گزریا حتی ہلاک اولئک، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے یادگار کے طور پر ان کی جگہوں پہ پتھروں کو نصب کیا تھا اور ان پتھروں کے وہی نام رکھے تھے جو کہ ان پارسا لوگوں کے تھے۔ آخر انسان مرنا ہے، وہ مر گئے، پچھلے آئے وَنَسِيَ الْعِلْمَ، علم جاتا رہا، عبیدت اللہ کو چھوڑ کر کے پھر ان کی پرست شروع ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ بات کہنے کی جو ہے وہ یہ ہے، آج بھی لوگ جنہیں مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے نام کے صدقے و خیرات و نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ ہستیاں بھی بولو، وہ ہستیاں بھی کوئی معمولی ہستیاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، حضرت حسین کی ہستی، حضرت حسن کی ہستی، فاطمہ الزہرا کی ہستی، اور کیا آپ نے لکھا ہوا کبھی نہیں دیکھا یا علی یا حسین یا حسن یا فاطمہ؟ اور جس طرح ان کے 5 پارسا لوگ تھے، امت محمد نے بھی 5 پارسا لوگوں کو مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، اور سمجھا کہ کل کائنات ان کی ہے۔ واللہ یہ عقیدہ ہوتے ہوئے ساری زندگی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے اس کلمے کی۔ رب تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، میرے نبی اعلان کر، کھل کے اعلان کر، بات چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ واللہ، اوے واللہ تو مطلب سمجھ دے ہو نا؟ میں یار لوکاں دی مسجد وچ اسلام آباد نا نماز پڑھیا فجر دی، بولو کیڑی؟ فجر دی، تے ماشاءاللہ بریلوی مکتبہ فکر دے لوگ سن، درس قرآن ہو رہا، بڑی خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ انہاں مسجداں وچ بھی قرآن دا درس ہوندا ہے، لیکن اللہ دی قسمیں قرآن دی آیت آئی ہے فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ، جہاں اللہ نے اپنے نبی کو کہا نبی آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہاں اللہ کی قسم اس نے صیغہ ہی بدل دیا اور ترجمہ کہا، کیا کر دیا؟ وہ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ کون؟ بس ہوا میں بات کر کے آگے نکل گئے یار لوگ، حالانکہ پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ اللہ کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن جن کو تم سمجھتے ہو اے تواڈے مشکل کشا تے حاجت روا نے، کن کھول کے سن لیو، تے جنہاں نو لوکاں سمجھیا مشکل کشا حاجت روا، بولو انبیاء نو سمجھیا کہ کوئی نہ؟ بولو اولیاء نو سمجھیا کہ کوئی نہ؟ نیک اور پارسا لوکاں نو سمجھے؟ میرا رب اعلان کر رہے ہیں لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور یہاں تک کہ بات بس نہیں کر دی، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، جنہیں لوگ حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کی لوگ ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود محتاج ہیں وسیلے کے، یہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے، ان کی لائف کو دیکھا جائے، ان کی مصروفیات کو دیکھا جائے، چیخ چیخ کر کے ان کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ یہ وہ تھے جو رب تعالیٰ کی پوجا و پاٹ و پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ بولو
انبیاء سب تو زیادہ کائنات دے اندر اللہ کو ڈرنے والے، انبیاء سب تو زیادہ کائنات دے اندر اللہ دے متقی و پرہیزگار، اولیاء اللہ سب تو زیادہ پرہیزگار متقی نیکوکار۔ اے لوگ کے کردے نے؟ اے جستجو انہاں دیاں کوششاں کے نے کہ اسی اللہ دے نیڑے ہو جائیے۔ اے او اعمال تلاش کردے نے کہ کہڑے عمل ایسے سانو ملن جنہاں عملاں دے ذریعے اسی اللہ دے نیڑے ہوئیے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، اور دوسری بات یہ بتائی، ان کا دوسرا وصف یہ ہے، ان کی دوسری نشانی یہ ہے، ان کی دوسری علامت یہ ہے، یرجون رحمتہ، وہ تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کا وصف بتایا، ان کی نشانی اور علامت بتائی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، بولو اس کے عذاب سے وہ کیا ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ تو لرزاں ہیں، وہ تو ترساں ہیں، اور رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تم نے انہی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لیا، تم نے انہی کو پاورفل سمجھ لیا، اور اس ہستی کو بلا بیٹھے ہو جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جو یہ کہتی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور غیروں کو مشکل کشا کہنے والا، غیروں کو حاجت روا کہنے والا، اللہ کی قسم اس نے اللہ کی قدر بولو کی نہیں کی۔ اللہ کی پاور دیکھنی ہے، اللہ کی قوت دیکھنی ہے تو قرآن کہتا ہے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، وہ تو وہ ہے قیامت والے دن ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا، اور ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ بولو اتنا پاورفل کوئی ہو سکتا؟ انہوں چھڑ کے ساڑھے سہارے کتنے کمزور آسیاں۔ اللہ کہندہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو نے جانا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے باوجود شرک کی پستیوں میں گرا ہوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا